نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونٹ کی ہڈی کے متعلق اکثر احباب نے فرمایا، کیونکہ کافی لوگ اونٹ کی ہڈی کو طب میں کاؤنٹ کرتے ہیں، کافی لوگ طلسمات میں کاؤنٹ کرتے ہیں، کافی لوگ روحانیات میں کاؤنٹ کرتے ہیں، اور کافی لوگ اس کی کاسمیٹک ڈویژن میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ کاسمیٹک ڈویژن میں سب سے زیادہ اس کا استعمال فرانس میں ہے۔ جی جناب علی، جی فرانس، اس کے بعد موراکو، اس کے بعد افریقہ اور انڈونیشیا، باقی کہاں ہوگا مجھے نہیں پتا، جو پتا ہے کنفرم اتھینٹک بات ہے اس کا بتا رہا ہوں کہ دنیا کی جو سب سے اچھی ترین کریم بنتی ہے اسکن کی، جو مہنگی ترین بیچی جاتی ہے کائنات میں مہنگی کے پیچھے لگانے والا آدمی نہیں ہوں، لگنا نہیں کبھی بھی کوئی شخص یہ بولے کہ جناب علی ایک چیز جو ہے یہ 10 لاکھ روپے کی، 5 لاکھ روپے کی، 2.5 لاکھ روپے کی ہے، اس کو مائنس کر دینا زندگی سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر وہ جو چیز ہے مطلب ہے کہ یا تو بتانے والا آپ کو بہت زیادہ مہنگائی میں پھنسا رہا ہے، مارکیٹنگ کر رہا ہے، یا تو اس کو طب نہیں آتی، کیونکہ 2 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ والی چیزیں بھی بہت کم ترین میں بن جاتی ہیں اگر اس کا مزاج آپ کو پتا ہو اور آپ پیدا کرنے پر فٹ ہو جائیں کہ میں نے اس کو جگاڑ کرنی ہے، میں نے اس کو سرچ کرنا ہے، میں نے اس کا سیم مزاج کہیں سے بھی ارینج کر لینا ہے۔ تو بہرحال بنانے والے اس کو بہت مہنگا ترین بیچتے ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کائنات کی بہت ساری 7-8 برانڈ ہے جو انتہائی مہنگی ترین ہیں، اور ہے اس میں کچھ بھی نہیں سوائے پیٹرولیم جیلی اور اونٹ کی ہڈی کے، ٹھیک ہے؟ تو اونٹ کی ہڈی سمجھ لیجئے کہ ایک تو اونٹ کی ہڈی، پہلے طلسم پہ آ جاتا ہوں۔ اونٹ کی ہڈی جن گھروں میں جناب علی وہ ہوتی ہے نا سفید والی دیمک، ٹھیک ہے، دیمک بہت لگ جاتی ہے۔ اب وہ دیمک پہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ دیمک میں ایک شاہ دیمک ہوتی ہے اور وہ کائنات کا ایک عجوبہ ہے، بہرحال میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا۔ اونٹ کی ہڈی جو ہے جس گھر میں دیمک بہت لگتی ہے دیواروں میں، دروازوں میں، اس گھر میں کہیں بھی کسی بھی سینٹر میں سائیڈ میں اونٹ کی ہڈی وہ جناب علی اگر گاڑ دی جائے، اونٹ کی ہڈی کراچی میں تو آپ کو جناب ٹاور سے مل جاتی ہے، جہاں جہاں اونٹ کے ذبیحے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہاں سے ایک ہڈی بھی آپ نے لے لی اس کی کوئی 10 انچ بھی بڑی ہو تو گھر کے کسی بھی کونے میں گاڑ دی تو آپ اور آپ کے گھر کے اطراف کے تمام 8-10 گھر اطراف کے سرکولیٹ، تو یہ سارے گھر جو ہے دیمک سے محفوظ ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، پھر دیمک نہیں لگتی گھر میں، ٹھیک ہے؟ پکی بات ہے۔ اور یہ گاڑ کے بھول جائیں 80 سال کے لیے، دوبارہ نہیں گاڑنی پڑے گی۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اس سے دیمک ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں بات سے بات بہت ہے اس ویڈیو میں۔ دوسری بات ہے کہ جن گھروں میں دیمک لگتی ہے ان گھروں میں دیمک مٹی کے وہ بھی بناتی ہے اپنے ٹنل، تو جو دیمک کے جتنے ٹنل ہیں، اونٹ کی بات دوبارہ آگے اور آ جائے گی، جتنے بھی دیمک کے ٹنل ہیں یہ سارے ٹنل کی مٹی جمع کر لیں اور جمع کر کے جناب علی اس کو گرائنڈر میں انتہائی باریک پیس دیں، ململ کے کپڑے سے چھان لیں، جتنی چھنی ہوئی آ گئی اتنی ہی وزن میں اس میں دیسی گھی ملا دیں، گائے والا دیسی گھی، گائے کا جو پیلا ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، جس کو طب میں روغن زرد کہا جاتا ہے، وہ ہم وزن ملا دیں۔ بھائی صاحب دنیا کا بہترین تیلا ہے جی، عضو تناسل میں اکثر لوگ بڑے متلاشی ہوتے ہیں کیونکہ اچھی چیز مل جائے۔ اچھی چیز اس کو کہتے ہیں جو کام کرے، اچھی چیز اس کو نہیں کہا جائے گا جس میں بتانے والا کہتا ہے کہ ہم نے اس میں ہیرا، یاقوت، مرجان، مشک، زعفران نمبر ڈالا ہے، بیکار بات ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اچھی چیز اس کو کہتے ہیں جس سے کام ہوتا ہو، بس کوئی سونا چاندی، ہیرا یاقوت جس میں ڈلا ہوا ہے، اول تو بنیادی جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر چیز کام نہیں کرتی، چیز اثر نہیں کرتی، اثر چاہیے، بس رزلٹ آنا چاہیے، ختم بات۔ تو یہ جو بھی یہ اونٹ اس کی دیمک کے ٹنل ہوتے ہیں، ان ٹنلز کو آپ نے گرائنڈر کر لیا جمع کر کے، اس کی مٹی ہوتی ہے، اور اس کو جناب باریک ململ کے ڈبل کپڑے سے چھان لیا، جتنا چھنائی آ گئی اتنی آپ نے دیسی گھی ملا دیا، اور یہ سنبھال کے رکھے، 50 سال تک خراب نہیں ہوگا۔ جب ضرورت کو بھی گولی ماریں، پورا علاج کریں، روزانہ کی بنیاد پر صبح شام اس کو تھوڑا سا لیا اور نرمی سے لگائے۔ وہ والا تلا نہیں ہے جو تیزابی تلا ہوتا ہے جس سے کچھ کا کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس کو بے فکر ہو کے لگائیں۔ بھائی صاحب یہ غدود میں طاقت دے گا، مضبوط ترین کر دے گا، اتنا کرے گا کہ آپ دعائیں دو گے، اللہ آپ کو بہترین زندگی دے گا، آپ کی ازواجی زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ کی بیگم آپ سے خوش ہو جائے گی، آپ میرے سے خوش ہو جاؤ گے، پھر مل بات کے دونوں مل کے میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ ایسے راز کوئی نہیں بتاتا، نہیں بتاتے بابا، کلیجہ چاہیے بتانے کے لیے، ہمارا کلیجہ ویسے چھوٹا سا ہے لیکن بتانے کو بہت بڑا ہے۔ دی بنائیے گا ضرور، اس میں خرچہ کیا کروا رہا ہوں، ایک دفعہ بنا لو، اللہ آپ کا دل خوش کر دے، آپ غریبوں میں لوگوں میں بانٹنا شروع کر دو۔ غریبی تو بیچارہ ملک کو بچے دے رہا ہے، امیر تو مصروف ہے، اس کو بچے دینے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو یہ کر لیجئے گا۔ اچھا، اونٹ کی ہڈی کا دوسرا فائدہ، اونٹ کی ہڈی گرائنڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، باضابطہ گرائنڈ کی جاتی ہے، اور جیسے گرائنڈر ہوتا ہے نا، گرائنڈر جس میں لوہا گرائنڈ کر کے ختم کیا جاتا ہے، تو کسی بھی گرائنڈر کو، کسی بھی میشنسٹ کو آپ اونٹ کی ہڈی دے دیں گے تو گرائنڈ کرے کے اس کا سارا پاؤڈر نکال کے آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس پاؤڈر میں 2 گنا زیادہ، اگر وہ پاؤڈر 1 کلو نکلا، بھائی صاحب جو میں بتا رہا ہوں، کائنات میں یہ والی کریم کم از کم بھی 80 سے 90 ہزار روپے کی، 1.5 لاکھ روپے کی ملتی ہے، میں نام
نام نہیں لے رہا، کسی کا دھندا خراب نہیں کرنا چاہ رہا. اور یہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایکٹرز ہوتے ہیں، پرفارمرز ہوتے ہیں، دنیا کو منہ دینے والے ہوتے ہیں، یہ وہ لگاتے ہیں. جی نسخہ تو اگلے ان کو بھی نہیں پتا، میں بتا رہا ہوں بڑی ایمانداری سے. تو کسی گرینڈر سے، مشینسٹ سے آپ نے جناب علی، بلکہ اکثر تو جوش و جذبے والے لوگ کیا کرتے ہیں، 1500 2000 کا شیرشاہ سے کباڑے سے گرینڈر خرید کے لے آتے ہیں، اور بڑا چشمہ پہنا، ناک میں کپڑا باندھا اور گرینڈر میں ہڈی ٹچ کر دی، سارا برادہ بن کے نیچے آنا شروع ہو گیا. اب اس برادے کو ڈبل مقدار میں عرق گلاب میں بھگو دیں، انتہائی باریک ہو جائے گا، نفیس ہو جائے گا. اس نفیس برادے کو اگر آپ ڈائریکٹ رگڑیں گے چہرے پہ تو آپ کے چہرے کے داغ بھی ختم، دھبے بھی ختم، جھائیاں بھی ختم، جھریاں بھی ختم، اور جناب علی وہ دانے بھی ختم، پمپل بھی ختم. اور اگر آپ اس کو ہم وزن پیٹرولیم جیلی میں ملا لیتے ہو تو بھائی صاحب پوری زندگی دعا دو گے. اسکن اتنی اچھی ہو جائے گی، اتنی اچھی ہو جائے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کروڑوں کا نسخہ 1,95,000 کا بکتا. میں نے آپ کو جو بتایا ایمانداری سے بتایا. بنا لیجئے گا، بہت بڑا برانڈ اس کا یوز کرتا ہے اور 65-70 سال سے اس کا دنیا کو بیچ رہا ہے. آپ بھی بنا لو. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.